بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ لاسٹ اشرہ جو ہے وہ بس سٹارٹ ہونے والے ایک دن کے بعد جو ہے لاسٹ اشرہ جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لیلۃ القدر، طاق راتیں 5، 21، 23، 25، 27، 29۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو کیوں نازل فرمایا، سورۃ القدر کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نازل فرمایا، اس کی ریزن کیا تھی، اور اس کا شان نزول کیا تھا، اور لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے، اس رات میں عبادت کون سی کرنی چاہیے، پوری تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی ٹرانسلیشن، اور پھر اس کے بعد جو آگے کوسچنس ہیں یا جو ڈیفرنٹ چیزیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پوری ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پوری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اتارا ہے ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی کوسچن کریں گے تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے نا، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا وہ خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اب کیوں بہتر ہے؟ کہ تنزل الملائکۃ، کہ اترتے ہیں فرشتے، اور روح، والروح فیہا، اس میں، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ، من کل امر، ہر حکم سے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سلام ہے، کون سی؟ لیلۃ القدر کی، فجر کے طلوع ہونے تک۔ یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ جو میں نے بالکل ایزی وے میں جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب اس کا شان نزول، یعنی اس صورت کو نازل کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا اس صورت کو نازل۔ اچھا، اس کی نا کافی ریزنز ہیں کہ اس صورت کو نازل کرنے کی۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اس بات پر بہت رنج ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں بہت لمبی تھیں اور میری امت کی عمر بہت تھوڑی ہے، کم ہے، یعنی پہلی امتوں کی عمریں تو 1000 سال، 500 سال، 700 سال، 900 سال اس طرح تھی، اور اس امت کی ایوریج عمر جو ہے وہ تقریباً 55-60 سال ہے، زیادہ کوئی ہے تو 80، 90، 100 سے اوپر تو کوئی اکا دکا کوئی ہوتا ہے جو جاتا ہے، ادروائز 90، 80، 90 کے اندر ہی ساری دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے، اس پر یہ سورت نازل کی گئی کہ اگر آپ کی امت ایک رات عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا گفٹ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ ایک رات ہمیں دی ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ دوسری ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک مسلسل مشغول جہاد رہا، یعنی ایک مہینے تو مسلسل جہاد کرتا رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ صحابہ کرام نے اس کی عبادت جہاد پر تعجب کیا، اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اچھا، تیسری اس کا ریزن یہ ہے کہ ابن جریر نے بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دوسرا واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، یعنی عبادت کرنے والا، عبادت گزار تھا، جو ساری رات عبادت میں مصروف رہتا اور صبح ہوتے ہی جہاد پر چلا جاتا، دن بھر جہاد میں مصروف رہتا، 1000 مہینے تک مسلسل وہ اسی طرح رہا۔ صحابہ کرام کو یہ واقعہ سن کر بڑا رشک آیا، اس پر یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ نمبر 4 اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام، کہ یہ حضرات 80 برس تک اللہ کی عبادت میں رہے، 80 سال تک اللہ کی عبادت میں رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کو حیرت ہوئی تو یہ صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ تو ہو گیا اس کا شان نزول کہ اس کو نازل کرنے کی ریزن کیا تھی۔ اب فضائل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے فضائل کیا ہیں؟ یہ بڑی محتم بشان رات ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام ایمانا و احتسابا فی لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وفی روایت ومن حرمها فقد حرم الخیر كله ولا يحرم خیرها الا محروم۔ حدیث میں ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات فرشتے زمین پر آتے ہیں، جو شخص بھی عبادت میں مشغول ہو اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ لیلۃ القدر اس امت کی خصوصیت نہیں ہے،
یعنی اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، پہلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رات دی ہے، مگر راجع قول جو ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ یہ رات امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہی امام مالک کا قول ہے اور جس کو ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ اب لیلۃ القدر جو ہے وہ کون سی رات ہے؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات؟ اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں 5 راتیں دی ہیں، اب اس میں سے کون سی ہے؟ اس میں نا بہت سارے قول ہیں، ٹھیک ہے، جو تقریباً 40 تک قول ہیں، لیکن کچھ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ سال بھر میں کوئی نہ کوئی رات ہے، سال بھر میں، پورے سال میں کوئی نہ کوئی رات ہوگی، ایک۔ دوسرا، رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے۔ نمبر 3، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کوئی رات ہے۔ نمبر 4، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، یعنی وہی جو 5 راتیں طاق راتیں۔ آخری عشرے کی 27ویں رات، صحیح قول یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ اقوال تو بہت سارے ہوتے ہیں، مفسرین جو ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اس میں سے جو صحیح راجع قول ہے نا وہ یہی ہے کہ آخری طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ہے، اور وہ رات جو ہے معین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی، 25 بھی، 27 بھی، 29 بھی، اور ہر سال وہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی کوئی رات کبھی کوئی رات۔ عدم تعین کی حکمت یہ ذکر کی گئی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو، یعنی وہی طاق راتوں میں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا، طاق راتوں میں تلاش کرو علامات لیلۃ القدر۔ اب یہ تو واضح ہو گیا کہ لیلۃ القدر رات کون سی ہے، اور راجع قول کیا ہے، وہ جو آخری 5 راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اب اس کی علامات کیا ہیں لیلۃ القدر کی، کہ لیلۃ القدر کی علامت کیا ہے کہ جو انسان اس کو دیکھ لے اور پھر اس رات کو لیلۃ القدر سمجھ کے اس میں جو ہے وہ عبادت میں مشغول ہو جائے۔ احادیث میں لیلۃ القدر کی بعض نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ اب وہ کون سی؟ یہ رات کھلی، صاف، شفاف، چمکدار ہوتی ہے، ایک پہلی نشانی کہ یہ کھلی، صاف، بادل وغیرہ نہیں ہوں گے، چمکدار ہوگی، روشن ہوگی، بالکل کلین ہوگا، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، بلکہ معتدل ہوتی ہے، یہ دوسری نشانی ہے اس کی، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی، درمیانہ موسم ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، ٹھیک ہے، یہ بعض ہمیں ستارہ نظر آتا ہے نا جو گزر رہا ہوتا ہے، بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، تو وہ شیاطین کو مارے جا رہے ہوتے ہیں ستارے، تو اس رات میں نہیں مارے جاتے۔ اس رات کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی جب صبح کے ٹائم سورج نکل رہا ہوتا ہے نا تو اس کی بغیر شعاؤں کے نکل رہا ہوتا ہے، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے اسی طرح کا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اس رات سمندر کا جو پانی ہوتا ہے ویسے تو کھارا نمکین ہوتا ہے نا، وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے، ہر چیز جھکی ہوئی ہوتی ہے، یہاں تک کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض اہل کشف کو اس رات میں انوارات کا مشاہدہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، اور اس کے مشاہدہ نہ ہونے سے ثواب میں کوئی فرق نہیں آتا، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر سال کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مشاہدہ ہو جائے کہ ہاں جی یہی رات ہے۔ اگر نہیں بھی ہو رہا تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے، کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کو جو ہے نا یہ نشانیوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ میری اپنی ذاتی رائے میں آپ لوگوں کو اگر کہنا چاہوں، رمضان کا تو مہینہ ایسا ہے کہ آپ کوئی ایک رات کے لیے تو عبادت نہیں کریں گے نا، پورا رمضان ہی عبادت کے لیے، اور جتنا زیادہ ثواب انسان اس میں کما سکتا ہے تو وہ عام دنوں میں نہیں ملتا۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بونس رکھا ہوتا ہے، سیل لگی ہوئی ہے اس کے اندر تو ثواب کمانے کے لیے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ انسان ہر رات کو عبادت کرتا ہے، جیسے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ انسان رمضان میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، پھر وہ سحری بھی کرے، اور پھر فجر تک جو ہے وہ اپنے معاملات میں مشغول ہے، تو عبادت تو انسان کی ویسے بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا عبادت کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پوری رات عبادت کے لیے ہمیں علماء بزرگ فرماتے بھی نہیں کہ پوری رات بیٹھ کے عبادت کرو۔ اس کا صحیح طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ رات کو 2 بجے تک اٹھ جائیں، اگر 4 بجے یا 5 بجے جیسے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، 1:30 2 بجے 2:30 بجے آپ اٹھ جائیں، 1 1.5 گھنٹہ آپ عبادت کر لیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ بھی کافی ہے، ضروری نہیں ہے پوری رات آپ کو جاگنا ہے۔ اچھا، اس رات میں جو خاص دعا جو ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اس میں کیا دعا کروں؟ آپ نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جی، اس آخری عشرے میں اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ کثرت مینس کہ ورد کرتے رہیں، ہر وقت پڑھتے رہیں، جب فارغ ہو تو یہ دعا پڑھ لیں، یا تسبیحات ہر نماز کے بعد یا صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، اس طرح کر لیں۔ اچھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مقصد یہ کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، قرآن مجید صرف شب قدر میں تو نازل نہیں ہوا،
جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب پورا قرآن تو شب قدر میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ تو دور نبوت میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ تو اس کا جواب یہ کہ اصل تو قرآن پاک لوح محفوظ میں تھا، پھر لیلۃ القدر میں وہاں سے لا کر آسمان دنیا میں ایک جگہ بیت العزت میں رکھ دیا گیا۔ لوح محفوظ میں قرآن تھا، قدر کی رات میں وہاں سے لا کے بیت العزت ایک جگہ ہے آسمان پر، وہاں پہ اس کو رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ یا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی وہی قرآن پاک کی لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، پھر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کے علاوہ باقی کتب آسمانی جو باقی 3 اور کتابیں ہیں اسی ماہ رمضان میں نازل کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحف ابراہیم علیہ السلام، صحیفہ ابراہیم علیہ السلام 3 رمضان مبارک کو نازل ہوئے، تورات جو ہے وہ 6 رمضان مبارک کو، انجیل 13 رمضان مبارک کو، اور زبور 18 تاریخ کو نازل کی اللہ تعالیٰ نے۔ القدر، اب قدر کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ جو قدر ورڈ ہے نا، اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ اب وہ کون سے؟ پہلا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بمعنی عزت و شان، اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس کی عظمت و شان ہے، یا یہ وجہ کہ بے عمل آدمی جس کی اللہ کے ہاں کوئی شان نہیں تھی، لیکن اس رات میں وہ عبادت کر کے اپنی شان اور مرتبہ اور قدر کو بڑھا لیتا ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہو گیا اس کا عظمت و شان۔ دوسرا معنی تقدیر و حکم، پھر لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا وہ حصہ جو اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر کے لیے مامور ہے۔ یعنی اس رمضان سے اگلے رمضان تک میں جو بھی چیزیں انسان کی لکھی ہوئی ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ اس میں ہر انسان کی عمر، موت، رزق، بارش، اس سال حج کس کو نصیب ہوگا، یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک اور سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ لوگوں کے بھی، اگر آپ لوگ ویڈیو سنیں گے تو آپ لوگوں کے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ مشہور قول تو یہ ہے کہ امور تقدیریہ کے فیصلے تو شب برات میں کیے جاتے ہیں، جس طرح سب کو پتہ ہے، نہ کہ شب قدر میں۔ تو شب برات تو 15 شعبان کو کہا جاتا ہے۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم سے یہی رات 15 شعبان مراد ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آیت فی لیلۃ مبارکہ سے بھی شب قدر مراد ہے۔ اگر اس سے شب برات مراد ہو تو پھر جواب یہ ہوگا کہ ابتدائی فیصلے امور تقدیریہ کے اجمالی طور پر تو شب برات کو ہو جاتے ہیں، یعنی جو پہلے شروع کے فیصلے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو شب برات میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات شب قدر میں لکھ کر متعلقہ فرشتوں کو سپرد کر دی جاتی ہیں۔ یعنی جو پہلے کے جو فیصلے شروع کے وہ تو شب برات میں ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی تفصیل وغیرہ، ڈیٹیل وغیرہ ساری وہ شب قدر میں لکھ کر جو ہے وہ فرشتوں کو سپرد کر دی جاتی ہے، یعنی فرشتوں کو دے دی جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا اس کا یہ ہے کہ قدر بمعنی تنگی کے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ پھر لیلۃ القدر کو قدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات اتنی روحانیت اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ استفہام عظمت کے لیے اور زیادہ شوق دلانے کے لیے ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا، انسان کے اندر تجسس پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کے اوپر سوال کر دیا، اور شوق دلانے کے لیے بھائی تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں یار تمہیں پتہ بھی ہے کہ بھائی وہ کیا چیز زبردست چیز آئی ہے، تو انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، یار میں بھی جا کے اس کو دیکھوں گا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، 1000 مہینوں کے 83 ایئرس اور 4 منتھس بنتے ہیں، پھر زیادتی کی بھی کوئی انتہا، کوئی حد نہیں ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، دوسری فضیلت کا بیان ہے کہ مقصد یہ کہ اس رات فرشتوں روح اپنے رب کی اجازت سے ہر امر لے کے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ امر سے یا تو حکم اور امر تقدیر مراد ہے، یا اس سے ہر امر خیر مراد ہے، یا امر تقدیر ہے یا امر خیر مراد ہے۔ اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ الروح سے کیا مراد ہے، کیونکہ قرآن کی آیت میں تو تنزل الملائکہ، ملائکہ سے فرشتے ہو گئے، تو روح سے پھر کون مراد ہے؟ اس میں جو ہے کچھ قول ہیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح قول کے مطابق روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے اس سے، ایک بہت بڑا فرشتہ۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے قول کہ ایک بہت بڑا فرشتہ مراد ہے، تمام زمین و آسمان اس کے سامنے ایک لقمے کے، ایک بائٹ کے برابر ہے۔ فرشتوں کی ایک جماعت مخصوص مراد ہے جو اور فرشتوں کو بھی لیلۃ القدر میں نظر آتی ہے، جو اس رات کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اللہ کی کوئی خاص مخلوق ہے جو کھاتی ہے پیتی ہے، مگر نہ فرشتوں میں سے نہ انسانوں میں سے ہے۔
5واں اس میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں زمین پر۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت مراد ہے جو صرف اسی رات نازل ہوتی ہے۔ یہ کچھ اقوال ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ سلام، اس کے دو مطلب ہیں، سلام یعنی اس کے دو مطلب ہیں۔ یہ رات سلام ہے، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی قیام و قعود، ذکر وغیرہ میں مشغول ہوتا ہے، فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ یا مقصد یہ ہے کہ یہ رات سلامتی اور امن والی ہے۔ اس رات میں شیاطین کے مکر و فریب سے امن میں انسان جو ہے وہ رہتا ہے، یعنی جب وہ عبادات کے اندر مشغول رہتا ہے تو شیطان کے مکر و فریب سے وہ بچا رہتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ جی شیطان تو اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، تو بھائی دوسرا شیطان جو ہے نفس انسان کا، وہ تو اس کے ساتھ ہی ہے نا، وہ تو بند نہیں ہوتا۔ حتیٰ مطلع الفجر، ہی حتیٰ مطلع الفجر، مقصد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی یہ برکات رات کے کسی حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ شروع رات سے طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یعنی جیسی رات ہوتی ہے تب سے لے کے اور فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے، پوری رات اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تہجد کا ٹائم ہوگا یا 1 بجے کا ٹائم ہوگا، 2 بجے کا ٹائم ہوگا، ایسا نہیں ہے، پوری رات رہتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جس شخص نے جو ہے وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے اگر اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس نے بھی ثواب جو ہے وہ پا لیا، اس پوری رات کا اجر اس کو مل جائے گا۔ جس شخص نے بھی شب قدر میں عشاء اور فجر کی نماز بعد جماعت پڑھ لی، اس نے بھی اس رات کا ثواب پا لیا۔ تو اگر کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس رات میں، یعنی 5 آخر کی طاق راتوں میں کم از کم آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، کہ جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا لیلۃ القدر کیا ہے، علامات کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، دعا کیا ہے، عبادت کون سی کرنی چاہیے، ہر چیز جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو اس کے اندر بتا دی۔ یہ سمجھیں کہ مختصر اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو تفسیر بھی بتا دی، اس کی ٹرانسلیشن بھی بتا دی، مفسرین نے اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں، کچھ اشکالات تھے، کچھ کوشچن آنسر جو لوگوں کے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئے، تو پوری ڈیٹیل میں نے اس کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تو کائنڈلی اس کو